ورلڈ فیمس ڈل لیک جو ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور جس طرح سے کشمیر کی شان بھی اگر ڈل لیک کو کہا جائے تو وہ بیجا نہیں ہوگا۔ اور ڈل لیک کی آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے، اور ہمارے ساتھ سپر انٹینڈنٹ انجینئر LCMA ہے مزمل رفیقی صاحب۔ تو سب سے پہلے ہم نظارے دکھانا چاہیں گے کہ یہ ورلڈ فیمس ڈل لیک ہے، شہرۂ آفاق ڈل لیک، یقینی طور پر جو کشمیر کی ایک پہچان ہے اور کشمیر کی ایک شان ہے، اور ٹورزم آسپیکٹ آف ویو سے اگر دیکھیں گے تو یہ کافی کنٹریبیوٹ کرتا ہے یہاں کے ٹورزم کو، یہاں کے GDP کو، اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہے اس ڈل لیک کو بچانے کی آوازیں اٹھی تھی، اور ڈل لیک کو کنزرو کرنے کے لیے کافی جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور مزید اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ جس طرح سے ہم نے کہا تعارف دیا کہ سپر انٹینڈنٹ انجینئر مزمل رفیقی صاحب ہے ہمارے ساتھ LCMA کے۔ رفیق صاحب خیر مقدم ہے آپ کا۔ تو کتنا بڑا چیلنج تھا، اور اگر اس چیلنج کی ہم بات کریں گے ڈل کو بچانے کا، کیونکہ جس طرح سے ہم نے کہا کشمیر کی ایک پہچان ہے ڈل لیک، تو ابھی تک جو پروجیکٹ سرکار نے اٹھایا تھا یا ابھی سٹیٹس کی ہم بات کریں گے، کتنا آپ اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ڈل کو جو ہے پریزرو کرنے کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور پریزنٹ سٹیٹس ڈل کا کیا ہے؟ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے، کوشش تو جاری ہے، چیلنج تو ہے ہی آج کی ڈیٹ میں، سائنٹیفک ایج میں۔ جب آپ دیکھیں گے کہ ہماری ہاؤس بوٹس ہیں تقریباً 700 سے زیادہ ہاؤس بوٹ ہیں، تقریباً 80% سے زیادہ ہم نے ان کے سیویج کو STPs کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے۔ تو 5 STPs ہم ڈل کی پیری پہ سب سے بڑا چیلنج تو وہی ہے پہلے کہ اس کو جو پولوشن آتا ہے لیک میں اس کو روکا جائے، اس کے لیے کام کیا گیا۔ جیسے ہمارا سال بھر میں ہم چلاتے ہیں ایک اسکیم مینول ڈیویڈنگ کا، پھر مشین ڈیویڈنگ کا بھی ہائر کرتے ہیں ہم کچھ مشینز، اس کو ڈیویڈنگ کرتے ہیں۔ ویڈ تو ایک سب سے بڑا چیلنج ہے، ویڈ گروتھ دن بدن تو یہ بڑھتا جاتا ہے۔ اگر 10 سال پہلے دیکھیں گے اتنا ویڈ گروتھ تو تھا ہی نہیں، آج تو بہت بڑا ویڈ گروتھ ہے۔ ہمارے پاس 4-5 سائنٹسٹس بھی ہیں، ان کو ہم نے لگایا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم کم سے کم ویڈ گروتھ کیسے ہو۔ اسی طرح ہمارے پاس چیلنج دوسرا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہوٹلز ہیں کچھ گھروں سے، یہ تو ایک جوائنٹ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونا چاہیے اس ڈل کو بچانے کے لیے۔ یہ تو ایک ہمارا ایک واٹر سورس بھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے سری نگر سٹی میں سارا پانی جو سٹی کو جاتا ہے یہیں سے لفٹ کیا جاتا ہے، پھر ٹریٹ کیا جاتا ہے، پھر لوگوں کو پلایا جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو بھی، سرکار کو بھی، دونوں کو اس ڈل کو بچانا چاہیے۔ اگر اوریجن دیکھیں گے اس ڈل کا، یہ تو ایک ہیومن ہارٹ جیسا تھا، جیسے ڈل لیک کنیکٹڈ تھا نگین لیک کے ساتھ، پھر خوشحال سر، گل سر، نالے امیر خان یا ہمارا آنچار لیک، یہ سارے انٹر کنیکٹڈ تھے ہیومن ہارٹ کی طرح، دل کی طرح۔ یہ آپس میں جیسے خون ہم سپلائی کرتے ہیں ایسے تو ہم پانی کو آپس میں سپلائی کر کے یہ پانی صاف رہتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے تقریباً 1970 میں سرکار نے یہ غلط ڈیسیجن لیا، ایک مار نالا جو تھا اس کو نالا مار روڈ بنایا، تو اس وجہ سے اس کا تو تقریباً 10-20% تو اس کا لاس ہو گیا مومنٹ میں۔ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ انٹر لنکنگ کو ریسٹور کرنے کی۔ تو چیلنج تو ہے ہی، ہم کوشش کر رہے ہیں اس چیلنج کو اوورکم کرنے کی، لیکن LCMA کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے۔ میں تو اب صرف 2 مہینے سے یہاں ہوں، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں اگر LCMA نہیں ہوگا تو ڈل بھی نہیں ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ تو آگے جس طرح سے ہم نے کہا کہ کافی چیلنجز ہے، اب بھی چیلنجز ہیں، کیونکہ ابھی جس طرح سے کوششیں کی جا رہی ہے ڈل کو پورا اپنی حیت میں لایا جائے، تو آگے کیا پروپوزلز رہیں گے، کیا پلانز ہیں آپ کے پاس کہ پوری طرح سے جو منصوبہ ہے اس کو ہم لایا جائے؟ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں ڈل پہ۔ اگر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹس ہم نے لگائے ہیں، لیکن ابھی 20% باقی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے اپنے سائنٹسٹ کو لگایا، انہوں نے سروے کیا، سروے میں پایا گیا کہ ابھی بھی تقریباً 70 جگہ سے کچھ سورسز سے کچھ یہاں پہ جو ڈسچارج آ رہا ہے، کچھ تو اس میں پولوشن بھی ہے، 10-20 پولوشن والے بھی ہیں، کچھ تو ایسے نارمل اسٹارم واٹر ہے، تو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو بھی یہاں پہ انپٹ ہے ڈل میں، جو انپٹ ہے وہ تو اس میں کور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہاؤس بوٹس ان کنیکٹڈ ہیں ان کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 58 ہیملیٹس ہیں۔ 58 ہیملیٹس میں ہمیں ان کو بھی سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم ڈیویڈنگ بھی کر رہے ہیں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے سال بھر کا مارچ سے مارچ کنٹریکٹ رکھا ہے، ہم مارچ سے ہی شروع کرتے ہیں، اینڈ دوسرے سال کے مارچ تک ہم کنٹینیو ایک سٹیج کنٹریکٹ رکھتے ہیں، اس میں جہاں بھی ہمیں لگتا ہے کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اسی لیے یہ ڈل صاف رہتا ہے۔ جی
تو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکروچمنٹس وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے، اور لگاتار ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کافی انکروچمنٹ جو ڈل ہے، آپ نے بھی کہا کہ اس کو انکروچ کیا گیا، لیکن انکروچمنٹس ہٹائی بھی گئی، اور اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے، اور ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک مافیا سرگرم ہے جو انکروچمنٹ کی طاق میں ہمیشہ رہتا ہے۔ تو انکروچمنٹ سے ڈیل کرنے کے لیے کس طرح کا میکینزم اپنایا جا رہا ہے؟ ہمارے پاس ایک انفورسمنٹ ونگ الگ سے ہے، ہیڈڈ بائی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ اتنا بھی نہیں ہے کہ انکروچمنٹ سارا زیادہ ہے پھر تو ڈل ہوتا ہی نہیں، ہم ان کو بالکل ہم نے بند کر دیا ہے، انکروچمنٹ تو ہم ہونے نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے اوریجنل ایریا لیک کا وہ تو کوئی 20-22 اسکوائر کلومیٹر تھا، آج کی ڈیٹ میں ہم نے جی پی ایس سے کروایا تو 25 اسکوائر کلومیٹر ہے، یہ تو زیادہ ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے تب میجرمنٹس کر کے تب دیا ہوگا انہوں نے تو، لیکن ہمارا تو جی پی ایس سے زیادہ آیا۔ ہاں انکروچمنٹ تو اندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کہیں کہیں پہ انکروچمنٹ ہوتا ہے، لوگ تو کوشش کرتے ہیں لیکن ہم تو اس کو پھر واپس ڈیمالش کرتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے ریسنٹلی جہاں جہاں بھی کچھ ہوا تھا ہم نے اس کو ڈیمالش کر کے ہم نے ختم کر دیا، ہم آگے نہیں ہونے دیں گے۔ پبلک کو بھی اس میں تھوڑا سا ساتھ دینا ہے، پبلک اگر ساتھ نہیں دے گی تو پھر یہ ڈل نہیں بچے گا، وہ اسی کا پانی پیتے ہیں، اگر وہ ساتھ نہیں دیں گے تو پھر تو آگے تو پرابلم تو ہوتی ہے۔ تو ڈل ڈیولرز کی ریہیبلیٹیشن کا بھی ایک مسئلہ آیا تھا بیچ میں، اور ان کو ریلوکیٹ بھی آپ نے کیا، تو اس کے خد و خال کیا ہے؟ جس طرح سے لگاتار یہ شکایتیں ان کی طرف سے آ رہی ہے کہ معقول ان کی ریہیبلیٹیشن نہیں ہوئی ہے۔ ہاں ریہیبلیٹیشن پلان تو بنا تھا، اس میں 3 پھیزز تھے، پہلا فیز تو شروع ہوا، کچھ لوگ کو ہم نے یہاں سے نکال کے وہاں کالونی میں ایڈجسٹ کر دیا، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے آنریبل کورٹ کا انٹرونشن ہوا، ابھی تو اس پہ اسٹیٹس کو ہے، ہو سکتا ہے آگے چل رہا ہے، اس میں تو پروسیس چل رہا ہے، ہو سکتا ہے آگے اس میں ہمیں کچھ آگے چلنے کی ہدایت ملی ہائی کورٹ سے، یہ تو آنریبل ہائی کورٹ اس میں مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ تو ہاؤس بوٹس جو ہے اس ڈل کی شان ہے، تو ہاؤس بوٹس جس طرح سے اگر بوسیدہ ہو چکے ہیں، اور ایسا بھی یہ جو ہے ان کی شکایت رہتی ہے کہ ان کو باضابطہ طور پر ٹائملی پرمیشن نہیں ملتا ہے، طوالات پیدا کی جاتی ہے، غیر ضروری طوالت جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے اگر رینوویشن وغیرہ ہو، تو اس میں کس طرح کا اقدامات اٹھائیں گے آپ تاکہ اس ہیریٹیج کو بچایا جائے جو ہاؤس بوٹ ہے؟ خالی ہاؤس بوٹ ہی نہیں، مجھے لگتا ہے ہاؤس بوٹ بھی ڈل کی شان ہے۔ یہاں جو ہمارے پاس 58 ہیملیٹس ہیں اندر، چھوٹے چھوٹے 2-2 3-3 گھر کے، وہ بھی شان ہے اس ڈل کی۔ یہاں جو ندرو بنتا ہے وہ بھی شان ہے اس ڈل کی۔ یہاں سے فلوٹنگ گارڈنز ہیں ہمارے پاس، وہ بھی شان ہے ڈل کی۔ لیکن ہمارا رول ہے، پبلک کا بھی رول ہے، وہ اپنے فلوٹنگ گارڈنز کو وہاں انکروچمنٹ کر کے ان کا ایریا انکریز نہ کریں۔ ہمارا بھی رول ہے کہ ہم اس پہ اسٹڈی کریں، ہم نے لگائے ہیں کچھ ٹیم، ہم نے نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے شروع کیے ہیں کچھ اسٹڈیز، اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ریگولیٹ کرنا ہے، جو ہمارے فلوٹنگ گارڈنز ہیں ان کو ہمیں ریگولیٹ کرنا ہے، جتنا ضرورت ہے، جتنا سائنٹیفکلی ضرورت ہے اتنا ہی ہم الاؤ کریں گے۔ ہاؤس بوٹس بھی شان ہے بے شک، لیکن جتنا یہ ہمیں ریگولیٹ کرنا ہے، جتنی ضرورت ہے ہمیں اس کے ساتھ ٹورزم بھی اس میں وابستہ ہے، وہی اس کی رجسٹریشن کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارا پہلے ہم سے NOC لیتے ہیں، جب ہم ان کو اوکے کریں گے تبھی تو ہم ان کو دیتے ہیں۔ بس ہمیں ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جیسے چلتا ہے ایسے اگر چلے گا تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ریگولیٹ کرنا ہے، فردر ہمیں اس میں انکروچمنٹ ہونے نہیں دینا ہے، اور باقی چیزیں جو اس میں ہمیں کرنی ہے، ابھی تقریباً 80% جو ہم نے کور کیا ہے اس کو 100% کرنا ہے، تو انشاءاللہ ڈل بچے گا۔ تو جو مین یہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں، شکارہ والاز ہے، ہاؤس بوٹ اونرز ہے، تو ان کا ایک رول بنتا ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ ڈل کو پریزرو کیا جائے، ڈل کو صاف و شفاف رکھا جائے، تو ایسے میں ان کی اویئرنیس کے لیے، ان کی جو ان کو وقتی طور پر اویئر کرنا کہ ڈل کتنا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، ایک تو ان کا روزگار بھی اس پہ چلتا ہے، اور دوسرا جو لائیولی ہوڈ ہے یا ان کی رہائش جو ہے وہ اسی ڈل پر منحصر ہے، تو ان کو اویئر کرنے کے لیے کس طرح کے اقدامات آپ اٹھا رہے ہیں؟ ان کو یہی اویئر کرنا ہے۔ دیکھو میں نے آپ کو پہلے بھی بولا، ہم ایک کنٹریکٹ شروع کرتے ہیں مارچ سے، وہ دوسرے سال مارچ تک چلتا ہے، اس میں ہمیں ایک مینول ڈیویڈنگ چلتا ہے، وہ تو سارے وہی لوگ کرتے ہیں، ان کے شکارہ اس میں ہم انگیج کرتے ہیں، تقریباً سال میں 3 کروڑ 3.5 کروڑ روپے ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سالڈ ویسٹ جو ہم جمع کرتے ہیں اس میں بھی 2 کروڑ روپے سال بھر ہم خرچ کرتے ہیں، وہ تو انہی کے لوگ کرتے ہیں، وہی انہی کے شکارہ ہم یوز کرتے ہیں، تو ان کو یہی سوچنا ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں گیا تھا، میں نے ان کو دیکھا فشنگ کرتے ہیں۔ تو بحیثیت ایک ایکسپرٹ جاننا چاہیں گے کہ ڈل کے ساتھ ساتھ جو دیگر آبی ذخائر ہے کتنی اہمیت کے حامل ہے یہ ہماری کشمیر کے لیے، اور ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے بھی، نقطہ نگاہ سے بھی کتنا بڑا یہ ہمارے پاس ایک اثاثہ ہے؟ ہاں وہ تو اللہ کا مجھے لگتا ہے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ پانی تو اویلیبل ہمارے پاس ہی ہے،
لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. جب ہم پولوشن پانی کو پولیوٹ کریں گے, یہی پانی پھر لفٹ کرتے ہیں ہم ٹریٹ کر کے پئیں گے, تو مجھے نہیں لگتا ہے. قدر تو کرنی ہے. پانی تو ہمارے پاس بہت سارا ہے. یہی ہمارے پاس سپرنگس ہیں, ہمارے پاس ریور جہلم ہے, ہمارے پاس اوپر ماؤنٹینز میں بھی سپرنگس ہیں. پانی کا ذخیرہ ہمارے پاس بہت ہے جموں کشمیر میں. پانی کی کمی نہیں ہے کشمیر میں. تو لوگوں کے لیے کیا میسیج رہے گا کہ ان ذخائر کو بچائے؟ جس طرح سے ہم نے دیکھا حال ہی میں جو فلڈ سچویشن یہاں پہ پیدا ہو گئی اور لوگوں کو جان کے لالے ہم کہہ سکتے ہیں وہ پڑ گئے, اور جان بچانے کے لیے لوگوں کو کئی مقامات پہ جو ہے ہجرت بھی کرنی پڑی. تو ایسے میں لوگوں کے لیے کیا میسیج رہے گا؟ دیکھو, یہ تو صاف سی بات ہے, اف یو پلے ود واٹر اٹ ول پلے ود یور لائف. ہم تو جب اسی واٹر باڈی میں رہنے جائیں گے اندر تو تھوڑا ہی مانے گا. پھر انکروچمنٹ اس جگہ جانا ہی نہیں ہے جو پانی کا جگہ ہے. اگر ہم دیکھیں گے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, یہ ایک انٹر کنیکشن جو نیچر نے ہمیں دیا ہے یہ تو بہت اچھا تھا. اس سے تو پانی پیتے بھی تھے. ہم لوگوں نے ہی اس کو پولیوٹ کیا. ہم لوگوں نے انکروچ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے, چاہے سرکار نے ایک جگہ روڈ بنایا, چاہے لوگوں نے کہیں تھوڑا کر کے کیا, تو وہ تو کرنا ہی نہیں ہے. ان کو بھی سپورٹ دینا ہے, لوگوں کو سپورٹ دینا ہے. یہی پانی ان کو, یہ پھر سے میں کہوں گا کہ یہی پانی وہ پیتے ہیں شام کو گھر میں. صبح اٹھ کے پہلے پانی کا گلاس چاہیے, وہ بھی صاف چاہیے. اگر وہ صاف چاہیے تو یہاں کیوں پھر گندا کرنا ہے, وہ تو سمجھنا ہے. تو ریسنٹ فلڈ سچویشن کے بعد کس طرح کا جو ہے عمل ہے یہاں پہ؟ اگر فلڈ سچویشن پیدا ہوتی ہے تو کس طرح سے آپ پانی کی نکاسی یا یہاں کی واٹر لیول کو مینٹین رکھنے کے لیے اقدامات ڈالیں؟ یہاں پر جو ہے, جو ہی مجھے لگا بارش کا سلسلہ شروع ہوا, کچھ دن پہلے جب بارش شروع ہوئی تو میں نے پہلے ہی دن اپنی ٹیم کو متحرک کیا. جو وہاں پر AWE ہے اس کو میں نے ڈائریکٹ کال کی. میں نے کہا آپ واٹر کی لیول جو ہے اس کو کم کر دو, پانی کی لیول کو. یوجولی ہم 9 فٹ 9.5 فٹ کا رکھتے ہیں یہاں ایوریج واٹر ڈیپتھ, واٹر لیول رکھتے ہیں ہم 9.5 فٹ. اس سے ہمارے یہ جو پورے ڈل کی جو اوور آل پوزیشن ہے, چاہے ہمارے پاس ایکو ہاٹ سپاٹس ہیں یا ہمارا جو پیری اندر ڈل ہیملیٹس, ان کا بچاؤ, ان 9.5 پہ یہ سارا بیلنس رہتا ہے. اگر ہم اس کو 12 تک بھی لے جائیں تو 12 تک بھی ہم نے پروویژن رکھا تھا کہ اگر فلڈ میٹیگیشن حساب سے ہم اس کو 2-2.5 فٹ جہلم کا ہم اندر لائیں گے, وہاں سے پھر آنچار سے ریلیز کریں گے, تھوڑا سا میٹیگیٹ ہو جائے گا. لیکن ہم نے 1-2 فٹ نیچے ہی رکھا تھا, اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے جہلم میں ضرورت پڑے ہم یہاں کی طرف. یہ تو فلڈ میٹیگیشن ایک ٹول بھی ہے. فلڈ میٹیگیشن کے لیے ڈال لیک, نگین لیک یا چھوٹی واٹر باڈیز جو یہی تو ٹول ہے, انہی کو تو پانی لینا ہے, لیکن ہمیں ان کو بچانا چاہیے. تو لاسٹ میں جاننا چاہیں گے LCMA جو ایک ایجنسی ہے جس کے تحت یہ ڈل آتا ہے, تو کیا رول بنتا ہے LCMA کا, اور کیا کوششیں رہیں گی آپ کے عملے کے, آپ کے جو عہدیداران ہیں, تو کیا کوشش رہے گی آئندہ دنوں میں؟ میں نے آپ کو پھر کہوں گا میں جناب کہ یہاں اگر LCMA نہیں ہوگا تو 2 سال میں اب ڈال بھی نہیں ہوگا. یہ تو سارا LCMA کا ٹیم جو ہے مل کے, سارا ٹیم, چاہے انفورسمنٹ ونگ ہے, چاہے انجینئرنگ ونگ ہے, چاہے ایڈمنسٹریشن ہے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, سب لوگ مل کے, یہ تو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے ڈل کو بچانے کے لیے. سرکار بھی اس میں بہت ہائر لیولز پہ, ایڈمنسٹریشن کے لیولز پہ بھی بڑا دھیان لگایا جاتا ہے کہ نہیں جی ڈل بچنا چاہیے. تو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ میں ہی بچے گا یہ. تو لاسٹ میں کس طرح سے آپ ڈل کو ڈسکرائب کریں گے, اس کی خوبصورتی کو, اس کی فلوٹنگ گارڈنز کو, اس کا جو فلورا فانا ہے, اس کی جو پکچرسکیو سینری ہے, کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے مختصر ورڈز میں؟ آپ دیکھیے یہ جو ہے نا ماؤنٹینز, آپ اگر دیکھیں گے یہاں سے اٹ از کورڈ بائی ماؤنٹینز. اوپر سے پانی آتا ہے, نیچے ایک واٹر باڈی ہے اور وہ بھی صاف شفاف واٹر باڈی ہے, جہاں اس کو فلو کے لیے ہمیں بہت سارے چینلز ہیں جو پھر جہلم میں جاتا ہے. ایک سائڈ سے ان پٹ ہے, دوسرے سائڈ سے آؤٹ پٹ ہے. واٹر کوالٹی پھر بھی اگر ہم پولوشن بھی کرتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے. ایک خوبصورت سی 25 اسکوائر کلومیٹر کی واٹر باڈی, تو یہ تو خود ہی ایک جنت ہے. چلیے شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے ساتھ بات کی اور آپ نے وقت دیا, اور آپ کی وساطت سے ہم ناظرین تک جو ہے اس ڈل کی جو ہے صحیح خوبصورتی پہنچانے کی کوشش ہم نے کی, اور اس کے لیے جو ہے LCMA کے ہم کافی شکر گزار ہیں, کیونکہ LCMA کے تحت ہی یہ جو سٹوری ہے یہ ہم کور کر رہے ہیں. تو پھر ایک بار ہم دکھانا چاہیں گے یہ پکچرسکیو ویو, بریتھ ٹیکنگ ویوز جو ہے یہ شورۂ آفاق ڈل لیک کے ہیں جو کہ سری نگر میں واقع ہے, اور یقینی طور پر جو ٹورزم
इंडस्ट्री है यहाँ की, उसकी शान है ये डल लेक, उसका क्राउन माना जाता है इस डल लेक को। और यही कोशिश रहनी चाहिए तमाम लोगों की, LCMA के साथ साथ जो आम स्टेक होल्डर्स है, चाहे हाउस बोट ओनर्स है, टूरिज़म ट्रेड से वाबस्ता अफराद है, या आम लोग जो यहाँ पे सयाहत के लिए आते हैं या सयाह जो यहाँ पे आते हैं, तो उनकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि इस डल को जो है बचाया जाए, क्योंकि कश्मीर की एक शान है और जो यकीनी तौर पर कश्मीर की खूबसूरती में मज़ीद चार चांद लगाता है। न्यूज़ 18 के लिए ओयूब खान के साथ डल लेक श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।